السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج سورۃ نساء ہے، آیت نمبر 59 ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ آیت بھی بڑی اہم ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ایک حکم کی مانند ہے۔ یہ جو آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے امیر ہوں ان کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، ٹھیک ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہت اچھی بات ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ یعنی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے نا، یہ اس کا میں تھوڑا سا آپ کو شان نزول بھی بتا دوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرمایا انہوں نے کہ عبداللہ بن حذیفہ بن قیس بن عدی کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی کہ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا تھا۔ یہ صحیح مسلم اور بخاری دونوں میں یہ حدیث ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مثلا عبداللہ بن حذیفہ بن قیس کو اللہ تعالیٰ نے مثلا یہ جب ان کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لشکر میں بھیجا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تم میں سے امیر ہوں ان کی اطاعت کرو۔ یعنی اس آیت میں 3 اطاعتوں کا حکم ہے، اللہ کی، رسول کی اور امیر کی۔ پہلی 2 اطاعتوں کے ساتھ اطیعوا اللہ کا لفظ ہے، اور جو تیسری آیت ہے اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا کیونکہ پہلی 2 آیتیں جو ہیں وہ یعنی کہ مستقل ہیں، اور یہ جو تیسری ہے یہ یعنی کہ یہ اطاعت جو ہے یہ امیر کے بارے میں لکھی ہے کہ اس کی بھی اطاعت کریں۔ امیر وہ نہیں ہے جو مال و دولت سے امیر ہیں، وہ نہیں ہے، یہ اماموں کے بارے میں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یعنی اس کے اور بھی آگے چل کر مثلا مختلف آیات میں اس کا ذکر ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو فرض ہے نا، ٹھیک ہے۔ جب رسول جو ہوتے ہیں، ایک بات آپ یاد رکھیں، جو رسول ہیں وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہ وہی بات کہتے ہیں جس سے کہنے کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہوتا ہے یا پھر وحی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اطاعت عین جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے، عین اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو وہ جو رسول ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی بتاتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی مثلا وہ جو بات کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، تو اس لیے ان کی اطاعت وہ جو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس لیے ان کی اطاعت بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ فرض ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو حدیث میں محفوظ ہیں، اور مثلا یہ جو احکام ہے قرآنی احکام، صرف یعنی جو حدیث میں ہے اور جو قرآن میں ہے صرف لفظی فرق ہے، حقیقی فرض نہیں ہے، مثلا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں جو احکامات ہیں وہ اللہ کے احکامات ہیں، اور جو حدیث میں ہیں احکامات وہ مثلا وہ اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں۔ حدیث میں جو احکام ہے وہ بھی مثلا آپ کو میری بات کو یعنی میں نے وضاحت سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کے رسول کی اطاعت، یعنی قرآن اور احادیث، یہ دونوں ان کی اطاعت کرنا یعنی کہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔
یہ فرض ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے حکم دے دیا نا واطیع اللہ واطیع الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو یہ لازم ہے۔ اور اس کے بعد امیر کی اطاعت کرو جو امام ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث اور اس میں بتاتی ہوں، صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر مومن کا دل خیانت نہیں کرتا، یعنی عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا، امیروں کی اطاعت کرنا، اور جماعت مسلمین سے چمٹے رہنا۔ ایک اور حدیث ہے، صحیح سند سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جماعت چھوڑی اور امارات کی توہین کی، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی حجت نہیں ہوگی۔ ایک اور اس کے ساتھ میں آپ کو حدیث کا، یعنی کہ یہ ترمذی کی حدیث ہے، میں تمہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، ان 5 چیزوں کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ امیر کا حکم سننا، اطاعت کرنا، جہاد کرنا، ہجرت کرنا، اور جماعت سے چمٹے رہنا، کیونکہ جو شخص بالا پشت بھی جماعت سے علیحدہ ہو گیا، اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال دیا، مگر یہ کہ وہ واپس لوٹ آئے، یعنی کہ اگر واپس لوٹ آتا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اس کے لیے مثلا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ بس اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ مثلا اپنی جماعت جو ہے وہ اس سے چمٹا رہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ اس کے بارے میں اور بھی احادیثیں زیادہ ہیں، مثلا احادیث ہیں، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے چل کر پڑھتے ہیں۔ مختلف صورتوں میں بھی، آیت میں بھی اس کا ذکر آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کو اس میں بتاؤں، صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام رعایا کے لیے ڈھال ہوتا ہے، اس کے پیچھے یعنی اس کی سپہ سالاری میں جنگ کی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے دشمن سے مثلا انتشار سے، بد مذہبی سے، بدعمالی وغیرہ سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ حکم دے اور عدل کرے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اگر اس کے علاوہ کسی اور کام کا حکم دے تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک حکم ہے امیر کی بات ماننے کا۔ ٹھیک ہے، کہ اگر وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بلا رہا ہے تو اس کی طرف چلو، اور اگر وہ کوئی اس میں ایسی کوئی بات ایڈ کر رہا ہے یا کوئی خلاف شریعت بات ہے اس میں، تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم نے جیسے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا، آیت نمبر 213 میں، کہ پہلے سب لوگ ایک ہی جماعت تھے، پھر ان میں کوئی فرقہ نہیں تھا، پھر جب انہوں نے اختلاف کیا اور فرقے بنا لیے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اور ان کی اصلاح کے لیے بھیجا، اور ان نبیوں کے ساتھ حق کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ وہ کتاب ان لوگوں کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور یہ اختلاف بھی محض آپس کی ضد میں آ کر ان لوگوں نے کیا تھا جن کو کتاب دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے نا، اب آپ پر واضح ہو گیا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تؤمنون باللہ والآخرہ، اور اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تم ایسا ہی کرنا چاہیے، یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اختلافات کی صورت میں قرآن مجید اور احادیث کی طرف رجوع کیا جائے، اور یہ صرف تقاضا ہی نہیں بلکہ ایسا کرنا فرض ہے۔ جو لوگ اس حکم کی تعمیل نہیں کرتے وہ اس فرض کے مثلا وہ باغی ہیں، یعنی، اور جو لوگ ایسا کرنا ضروری نہیں سمجھتے، آیتوں کے منکر ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان کے لیے سزا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ ماننا، قرآن مجید اور حدیث سے کھلے دلائل مل جانے کے بعد بھی یعنی کہ جو اپنے اختلافات میں اس پر جمے رہنا ایمان کے منافی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگ جو ہے ان کا ایمان صرف زبان سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دل سے وہ اقرار نہیں، حقیقت میں وہ اقرار نہیں کرتے، بلکہ وہ یعنی کہ اپنے نفس کو فریب دینے کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اور بھی آگے چل کر پڑھیں گے۔ فی الحال اتنی ہی ایک ہی آیت میں نے رکھی ہے کیونکہ اس کا طویل تھا بتانا۔ اس کا لب الباب یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ اگر کسی معاملے میں آپ میں سے اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
مثلا اس کے رسول کی طرف لوٹائے، یہی بہتر ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ یعنی کہ ان کے اطاعت کرنا، اپنے انجام مثلا جو ہماری آخرت ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس کے پر، اس موضوع پر آگے چل کر اور بھی بات ہوگی۔ فی الحال میں نے ایک ہی آیت منتخب کی تھی کیونکہ اس کا جو سمجھنا تھا بہت ضروری تھا، حدیث سے بھی اور تفسیر سے بھی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی اطاعت، اپنے رسول کی اطاعت اور اپنے امیروں کی اطاعت کرنے کی توفیق دے، اور دین اسلام سے چپنے رہنے کی، مثلا اس سے ہم چمٹے رہیں اور ہماری جو آخرت ہے وہ سنور جائے، اور اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس عطا کرے۔ وما الینا الا البلاغ المبین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔